بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مریم نواز اپنے سسرال میں غضب کا نشانہ بن گئی اور عمران خان سپرنٹنڈنٹ جیل پر برس پڑے اور ساتھ ہی بڑا اعلان بھی کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے حفصہ آباد جلسہ میں خطاب کیا، نہایت ہی مختصر، اور ان کے چہرے پر پریشانی یہ صاف بتا رہی تھی کہ میاں صاحب ناخوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوبارہ انہوں نے اپنے جلسوں میں جانے کا اعلان جو تھا وہ کر دیا کہ منسوخ کر دیا انہوں نے جلسے میں آئندہ شرکت کرنے سے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ صورتحال ساری دیکھی تو جو طاقتور تھے انہوں نے بھی، میں نے پہلے بھی بتایا ویلاگ میں اپنے میں، کہ یہ پیغام دے دیا تھا کہ میاں صاحب ساڈے تے نہ رویا جے، آپ کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے جلسے صاف صاف بتا رہے ہیں کہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ کی کارکردگی، آپ کے بھائی کی کارکردگی سے عوام جو ہے وہ ناخوش دکھائی دیتی ہے، تو خود ہی کچھ کرنا، سارا ہم پہ نہ آسرا رکھنا کہ ہم ہی سب کچھ کر کے دیں گے۔ تو ان کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام کیا کیا کہ نون لیگ نے پورا زور لگایا کہ جو منصرہ کا جلسہ ہے اس کو شاندار طریقے سے ہم نے کرنا ہے، اس کو ہر حال میں کامیاب کر کے ہم نے بتانا ہے طاقتور حلقوں کو بھی کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب یہ عزت بے عزتی کا مسئلہ بن جائے تو پھر پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، لالچیں بھی دینی پڑتی ہیں، بریانیاں صرف نہیں دینی پڑتی، بڑا کچھ دینا پڑتا ہے، 1 to 5 کا اعلان بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے منصرہ کا جلسہ جو تھا آج بھرپور ویگنیں بھر بھر کے لوگوں کو لایا گیا۔ جو کرائے پہ آتے ہیں مجبور کی جب مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، تو پھر جب مجبور آتے ہیں تو جلسے میں پھر اگر کوئی میڈیا والا ان کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر بڑا آنسو نکال دیتے ہیں، صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ تھے اور کس لیے آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی جلسہ شروع ہوا، عوام آئی، تو جب سوشل میڈیا، پہلے تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو پل باندھ رہا تھا کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا میاں صاحب کا جو منصرہ تھا، وہاں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، کیپٹن صفدر کا حلقہ ہے وہ۔ تو ایک بات ضرور ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج کیپٹن صفدر صاحب کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو ناظرین اکرام، میاں صاحب کی پریشانی بڑھ گئی تھی جیسے ہی حفصہ آباد کا جلسہ ناکام ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ثنا بچہ صاحبہ نے بھی باقاعدہ اپنے پروگرام میں کہا کہ میاں صاحب کو لایا گیا جس طریقے سے، شاندار طریقے سے ان کو تمام طرح کے پروٹوکول دیے گئے، پوری ان کی مشہوری کی گئی، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، عمران خان کے توڑ پہ مقابلے کے لیے لایا گیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت یہ کم کریں گے، لیکن وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے میاں صاحب کو لایا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، جلسے میں پھر کیا ہوا کہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے گئے اور نعرے بازی کی گئی مریم نواز صاحبہ کے سامنے جب وہ تقریر کر رہی تھیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، PTI، وزیر اعظم عمران خان۔ تو ناظرین اکرام، یہ مریم نواز صاحبہ کی جب تقریر شروع ہوئی تب یہ منظر دیکھنے کو ملا، کیونکہ میڈیا تو بین ہے، میڈیا کو تو جو فیڈ کیا جاتا ہے انہوں نے وہی چلانا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایسی آنکھ ہے جو کچھ بھی چھپنے نہیں دیتی۔ سوشل میڈیا پہ اب جب ویڈیو آئی ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے
کہ کیا منظر تھا وہاں۔ تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر آپ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو سب سے زیادہ جلسہ کرنے والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جب اس کے ورکروں کو آپ اجازت نہیں دیں گے، ان کے امیدواروں کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو جب ورکر جو نعرے بازی کرنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور نئی جنریشن ہے، تو انہوں نے پھر آپ کے جلسوں میں جا کے نعرے بازی کرنی ہے، اپنا شوق تو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بھی لہرائے گئے اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ تو یوں ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ اپنے سسرال میں ہی غضب کا نشانہ بن گئیں کہ ان کے سسرال میں ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، ان کے والد محترم کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ امید یہی ہے کہ اب جلسوں میں سوچ سمجھ کر ہی مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جایا کریں گے، کیونکہ جہاں پہ بھی انہوں نے جانا ہے آگے سے اسی طرح کا رد عمل آنا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، پھر اس کے کارکنان اسی طرح بدلہ لے رہے ہیں اور 8 فروری کو دوسرے طریقے سے بدلہ بھی لیں گے، جس طرح انہوں نے اپنا نعرہ بنایا ہوا ہے، ہر ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان صاحب کا آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی سائفر کیس کی۔ ایک طرف تو جتنے بھی گواہ ہیں، اعظم خان جو سب سے بڑے گواہ جن کو بنا کے پیش کیا گیا تھا، انہوں نے بھی جو گواہی دی، اب ان کی گواہی سامنے آ گئی ہے کاپی، کہ انہوں نے خان صاحب کے حق میں دی، اسی وجہ سے خان صاحب نے ان پہ باقاعدہ ان کو تھپکی بھی دی۔ تو لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے۔ آج کیا ہوا کہ آج سابق سیکٹری خارجہ جو تھے وہ گواہی کے لیے پیش ہوئے، گواہی دینا شروع کی۔ تو پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بولے، پھر خان صاحب بولے کہ سیدھے سیدھے کہہ دو کہ ہم نے امریکی غلامی قبول کر لی ہے، کہانیاں کس لیے سناتے ہو، سیدھی سیدھی بات کرو۔ پھر ناظرین کرام، خان صاحب نے جو میڈیا کے صحافی بھائی وہاں موجود تھے ان کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی، جس پر سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ان کو روکنا چاہا کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں، بات چیت نہ کریں۔ تو خان صاحب طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، مجھے عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی۔ تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کوئی آپ کو کسی عدالت نے اجازت نہیں دی، آپ کو میں گفتگو نہیں کرنے دوں گا۔ تو خان صاحب کو مزید غصہ آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ غلامی ہے، ایک طرف تو یہ کہتے تھے ہماری حکومت میں 3 سال یہ گردانے پڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ تو اب سامنے آ رہا ہے کہ سلیکشن کس کی ہو رہی ہے۔ ہماری پارٹی کو ریلی، جلسہ، جلوس، کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام امیدوار جو ہیں بلہ بھی چھین لیا، اس کے بعد امیدواروں کو چھاپے مار کر ڈرایا جا رہا ہے، ان کو کمپین کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سلیکشن تو اصل یہ ہے۔ تو میں اپنے تمام ووٹر سپورٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اتوار کے روز نکلنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے اس ناانصافی کے خلاف، اس کے خلاف آپ نے پورے پاکستان میں نکلنا ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اعلان سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کر دیا اڈیالہ جیل میں۔ تو دوبارہ ناظرین کرام، سپرنٹینڈنٹ نے فوراً سے پہلے پولیس والوں کو بلایا اور صحافیوں کو دھکے دے کر، جو رپورٹ کرتے ہیں صحافی کہ دھکے دے کر باہر نکالا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو دھکے مار کر نکالا گیا۔ اتنا خوف ہے کہ خان صاحب کی کوئی بات باہر نہ لے آئے صحافی، اتنا خوف ہے عمران خان صاحب کے، ادھر بات کرنے کا بھی خوف ہے ان کو۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے کہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کروا دیا جائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بلے کا نشان تو اب الیکشن کے بعد میں ملنا ہے، اب تو مل نہیں سکتا کیونکہ ایک بہانہ ہے۔ اگر بلے کا نشان رکھنا ہوتا تو پھر اتنی پریشانیاں کس چیز کی تھیں انتظامیہ کو، اتنی جلد بازی کس چیز کی تھی، یا 70 دن جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کا فیصلہ محفوظ رکھنے کی کون سی مجبوری تھی؟ مجبوری صرف یہی تھی کہ الیکشن
سے پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ چھیننا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام فیصل واڈا وغیرہ بھی 2-3 ماہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور جیسے ہم سنتے رہے اگر بلہ ہوگا الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا تو بلہ نہیں ہوگا، بلے کو نکالنا تھا۔ تو ناظرین اکرام اب فائدہ یہ ہوگا کہ جو آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جیت جائیں گے، جب جیتیں گے تو پھر ان کی بولیاں لگنا شروع ہو جائیں گی، بولیاں بھی لگیں گی، بلیک میل بھی کیا جائے گا، ان کو خوف زدہ ہراساں بھی کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس سے بہتر سمجھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کے عین مطابق ہم الیکشن کروا کے، وہ رجسٹر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، تو الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد ہی دوسرے دن ہی جو جیتیں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔ یہ جو شکوک و شبہات ہیں، بولیاں لگیں گی، خرید و فروخت ہوگی، اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔